ایک چمڑے کا کام کرنے والا شخص ایک دن بازار سے گزر رہا تھا۔ اچانک خوشبو والوں کے بازار میں پہنچ گیا اور یہ عطر فروشوں کی دکان کی خوشبو کو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ بدبودار ماحول میں رہتے رہتے بدبو اس کی طبیعت ثانیہ بن چکی تھی۔ پس عطر کی خوشبو سے یہ شخص بے ہوش ہو کر سڑک پر گر پڑا۔ مخلوق کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ کوئی وظیفہ پڑھ کر دم کر رہا ہے، کوئی اس پر گلاب کا پانی چھڑک رہا ہے، کوئی ہاتھ پاؤں کی ہتھیلی اور تلووں کی مالش کر رہا ہے، اور کوئی اعلیٰ قسم کے عطر سونگھا رہا ہے۔ لیکن ان تدابیر سے بجائے افاقہ ہونے کے بے ہوشی اور بڑھتی جا رہی تھی۔ جب اس کے بھائی کو خبر پہنچی تو دوڑ کر آیا اور فوراً خوشبو سونگھ کر سمجھ گیا کہ یہ اسی خوشبو سے بے ہوش ہوا ہے۔ اس نے اعلان کیا، خبردار، اس پر نہ تو گلاب کا عطر چھڑکا جائے اور نہ کوئی اور خوشبو قریب لائی جائے۔ یہ فوراً وہاں سے غائب ہوا اور کتے کا پائے خانہ آستین میں چھپا کر ہجوم کو چیرتا ہوا واپس بھائی کے پاس پہنچا اور اس کی ناک میں داخل کر دیا، اور اس کی بدبو سے فوراً اسے ہوش آ گیا۔ دیکھنے والے حیران رہ گئے کہ اس کے بھائی نے کون سا قیمتی عطر سونگھا دیا جو یہاں عطاریوں کے پاس بھی نہ مل سکا۔ تو اس واقعہ سے دراصل ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہو اور اس کے برعکس شریعت کے احکام کی اتباع سے گھبراہٹ پیدا ہوتی ہو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں دل گھبراتا ہو، اس کی روح بھی گناہوں کی بدبو اور گندگیوں سے اس قدر مانوس ہو چکی ہوتی ہے کہ جس طرح چمڑا رنگنے والے کا دماغ بدبو کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے اور خوشبو سے اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح اور نفس کی پاکیزگی کا فکر کریں تاکہ اللہ کے ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور نیکی کی خوشبو کا مزہ پا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔